لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ کے دن کو جشن کا دن قرار دیا ہو اور آپ نے اسے منایا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 11 ہجری کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ آتا ہے، آپ نے 2 سال تک خلافت کی، آپ نے نبی کے پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے اور انہوں نے 10 سال خلافت کی۔ ان کی دور خلافت کے اندر تقریباً 10 مرتبہ آتا ہے، لیکن انہوں نے بھی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے، ان کی تقریباً 12 سال تک ان کی دور خلافت رہی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی پیدائش کے دن جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا زمانہ آتا ہے، تقریباً 5 سال مدت رہتی ہے دور خلافت کی، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا۔ پھر آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ آتا ہے اور تقریباً 6 مہینے کی ان کی دور خلافت رہتی ہے، اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے نہیں منایا۔ ابن دہیہ کلبی نام کا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں التنویر فی مولد البشیر النذیر لکھ کر کے ملک مظفر کو ہدیہ پیش کرتا ہے اور اس کے اندر یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا صحیح ہے اور درست ہے۔ ملک مظفر اس کتاب کو پڑھتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت رہتی ہے، اس عقیدت میں وہ تقریباً محرم الحرام ہی سے جشن کو منانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ مصر کے اندر چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، واعظین آتے تھے، قراء آتے تھے، شعراء آتے تھے اور مجلسیں لگی رہتی تھیں۔ یہ لوگ محرم سے شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا تھا، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو ملک مظفر خود اب محل سے نکلتا تھا اور آ کر کے اس میں شامل ہوتا تھا، جس میں محفلیں سجائی جاتی تھیں، طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے تھے، دیگیں چڑھائی جاتی تھیں اور مختلف قسم کی شیرینی اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو تقریباً تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی ایجاد کردہ فاطمی خلفاء ہیں، اس زمانے کے اندر اس کا ایجاد ہوا کہ ایاکم ومحدثات الامور، کہ اے میرے امتیوں دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی ضلالت ہے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے دن کہ جشن منانا، جلوسیں نکالنا، چراغاں کرنا اور دیگیں چڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہوتی۔ آپ دیکھیے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، یہ باطنیوں کی، یہ شیعوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ کو اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. محترم حاضرین جمعہ، لائق احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی بیان کرتے ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق اور مدبر ہے۔ تنہا تنہا جو ذات اس کائنات کے سسٹم کو چلانے والی ہے، کل قسم کی تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام جلیل القدر پیغمبروں پر، خصوصاً بالخصوص ساقی کوثر، شافع محشر، نبی خاتم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، اسلامک کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول اسٹارٹ ہو چکا ہے۔
اسی ماہ مبارک کے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوتی ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی، جبکہ ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں بہت سارے اختلافات آپ کو مل جائیں گے۔ آج سے 5-10 سال پیچھے آپ مڑ کر کے دیکھیں گے تو جس 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کا آج ایک طبقہ جشن کا دن مناتا ہے، خوشی کا دن مناتا ہے، یہی تاریخ، یہی دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھی۔ ایک جنون سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بعد میں پھر اسی تاریخ کو اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس دن خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے، جلوس نکالیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ تو آج جو کچھ بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر، جو کچھ بھی بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ کیا یہ عمل صحیح ہے یا صحیح ہے یا نہیں، یہ عمل درست ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کے لیے جو بھی احکام اس دنیا کے اندر نازل فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور صراحت کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ اسے کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ کون سے عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہیں، ہمیں عبادت انجام دینا ہے تو کس طریقے سے انجام دینا ہے، کس طریقے پر کیے، کون سے وہ اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہیں، مقبول نہیں ہیں، محبوب نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بھی دکھلا دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم جس بھی چیز کو دین سمجھ کر کے انجام دیں، جس بھی عمل کو ثواب سمجھ کر کے انجام دیں، جس بھی چیز کو ہم کار خیر سمجھ کر کے انجام دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی نے اس عمل کو انجام دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ کی ہو، اسے آپ نے غلط نہ کہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کا حکم دیا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا سورہ احزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہاری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ضروری ہے، آپ کی تعظیم ضروری ہے، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں کریمہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت و فرما برداری قرار دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آیت ہے کہ لوگو اگر تم ان کنتم تحبون اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 80 ہے 80،
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 63، اس کے اندر تمام لوگوں کو متنبہ کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے اسے دین کا نام دے کر کے، ثواب کا نام دے کر کے اسے انجام دیتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ لاحق ہو جائے اور انہیں دردناک عذاب کہیں نہ پہنچے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان بندے کے اقوال و افعال کا موازنہ کیا جائے گا کہ اس کا قول و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے میچ کھاتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا قول و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے میچ کھاتا ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر اس کا قول و فعل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے میچ نہیں کھاتا ہے تو اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں اس کا عمل نہیں پہنچتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک اصول بنا دیا ہے، ایک اصول بتلا دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کے کہنے کا حکم دیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں اسے بجا لاؤ، اور جن کاموں سے منع کر دیں، جن باتوں کے کہنے سے آپ منع کر دیں، جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے وہیں رک جاؤ۔ یہ اصول بتلا دیا کہ اگر ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ عمل پایا جاتا ہے تب تو وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر وہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم فاتوا منہ ما استطعتم، کہ اے لوگو جن کاموں سے میں منع کر دوں، جن باتوں سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ، جن کاموں کا حکم دوں، جن باتوں کے کہنے کا حکم دوں اسے اپنی قدرت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اسے انجام دو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی انسان کو اس کے استطاعت سے زیادہ اس پر اسے مکلف نہیں کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی پیدائش کے دن کو خوشی کا دن قرار دیا۔ اپنی پیدائش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جشن کا دن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا برتھ ڈے منایا یا نہیں منایا؟ سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں، کیا برتھ ڈے اسلام کے اندر منانا جائز ہے؟ کسی بھی انسان کا، وہ زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، برتھ ڈے کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے؟ تو در حقیقت اسلام کے اندر برتھ ڈے کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ یونانیوں کی، مصریوں کی ایجاد کردہ ہے۔ بعد میں نصرانیوں نے یونانیوں سے اسے اخذ کیا کہ وہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے خداؤں کا جشن کے دن کا جشن مناتے ہیں، اسے جشن کا دن قرار دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی برتھ ڈے منائیں، اور وہ 25 دسمبر کے دن جسے جو کرسمس ڈے کے نام سے موسوم ہے، اس دن عیسیٰ علیہ السلام کے جشن مناتے ہیں کہ یہ اسی دن مبعوث کیے گئے، اسی دن پیدا کیے گئے۔ یہ یہاں سے آ کر کے مسلمانوں کے اندر ایجاد ہوئی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی کی بھی مشابہت اختیار کی تو پھر وہ انہی کا دوست ہے، انہی میں سے ہے۔ یہ کفار جو جن کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جن کی ایجاد کردہ کام برتھ ڈے ہے، وہ ہم مسلمانوں نے اخذ کیا، اور اسے بہت سارے لوگ آج اپنے گھروں میں خود اپنا مناتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی مناتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام، یہ بدعت، یہ سارے کے سارے کام حرام ہیں۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کا دوست ہے، انہی میں سے گئے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو جشن کا دن قرار دیا، یا آپ نے اپنا برتھ ڈے منایا۔ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ایئرس اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاری، 63 سال زندہ رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی بھی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو۔ اس کے بعد 23 سال آپ زندگی گزارتے ہیں، نبی بنائے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کو 23 سالہ دور نبوت میں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو اور اسے جشن کا دن قرار دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں سوموار کے دن پیدا کیا گیا، پیر کے دن میں پیدا کیا گیا۔ اس شکرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو عید کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا، اور جس دن روزہ حرام ہوگا اس دن عید نہیں۔ جس دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو پھر اس دن عید نہیں ہوتی، یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سال میں ایک ہی مرتبہ رکھتے تھے، بلکہ ہر ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ کے دن کو جشن کا دن قرار دیا ہو اور آپ نے اسے منایا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 11 ہجری کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، خلفائے راشدون کا زمانہ آتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ آتا ہے، آپ نے 2 سال تک خلافت کی، آپ نے نبی کی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور انہوں نے 10 سال خلافت کی۔ ان کی دور خلافت کے اندر تقریباً 10 مرتبہ آتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے نبی کا پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ ان کے بعد آپ کے دوہرے داماد جنہیں ذوالنورین کے نام سے ہم جانتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ ان کی تقریباً 12 سال تک ان کی دور خلافت رہی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے پیدائش کے دن کو آپ کے پیدائش کے دن جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا زمانہ آتا ہے، تقریباً 5 سال مدت رہتی ہے دور خلافت کی، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا۔ پھر آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ آتا ہے، اور تقریباً 6 مہینے کی ان کی دور خلافت رہتی ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے نہیں منایا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو بہت سارے اختلافات ہماری امت کے اندر رونما ہوں گے۔ جو بھی لمبی زندگی گزارے گا تو وہ ان فتنوں کے دور کو پائے گا۔ تو اس فتنوں کے دور میں علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ ان ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اور تقریباً
30-31 سال تک دور خلافت ان کے خلفائے راشدون کی رہتی کہ کسی نے بھی اس کے اندر نہیں بنایا. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ائمہ اربعہ کا زمانہ آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو جشن کا دن نہیں قرار دیا اور نہ ہی منایا. اور جو تین دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دور قرار دیا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر یعنی میرے دور کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین رحمہم اللہ کا زمانہ ہے. پھر ثم الذین یلونہم، پھر اتباع تابعین کا زمانہ ہے. اس پورے دور کو اگر آپ کھنگال کے دیکھیں گے کسی نے بھی نہیں منایا. تو پھر یہ کب ایجاد ہوئی؟ کن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو، ولادت کی تاریخ کو جشن کا دن قرار دیا یا منانے لگے؟ تو اس سلسلے میں امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ اول من احدث الاحتفال بالمولد النبی فی القاہرہ هم الخلفاء الباطنیون وکان ذلك فی حدود سنۃ 400 للہجرہ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن سب سے پہلے فاطمی خلفاء نے مصر کے اندر منایا، اور یہ تقریباً 400 ہجری کی بات ہے. یہ باطنی خلفاء، یہ در حقیقت یہ فاطمی خلفاء در حقیقت باطنی شیعہ تھے جو اپنے آپ سے اہل محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس کی آڑ میں یہ لوگ بدعات و خرافات کو انجام دیتے تھے. مشہور مصری مورخ علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ فاطمی خلفاء 6 جشن منایا کرتے تھے، یعنی 6 عیدیں منایا کرتے تھے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن یہ جشن منایا کرتے تھے. وہ مولد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جشن منایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جشن منایا کرتے تھے، اور ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا جشن منایا کرتے تھے. وہ مولد الخلیفہ الحاضر، اور دور وقت کے خلیفہ کے ولادت کا جشن منایا کرتے تھے. تو یہ فاطمی خلفاء تھے کہ جنہوں نے ان بدعات و خرافات کو ایجاد کیا اور اسے بڑھایا. اور مزید آگے چل کر کے جب تقریباً 600 ہجری کا زمانہ ہوتا ہے تو ابن دہیہ کلبی نام کا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں التنویر فی مولد البشیر النذیر لکھ کر کے ملک مظفر کو ہدیہ پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا صحیح ہے اور درست ہے. جب ملک مظفر اس کتاب کو پڑھتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت رہتی ہے. اس عقیدت میں وہ تقریباً محرم الحرام ہی سے جشن کو منانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ مصر کے اندر چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، واعظین آتے تھے، قراء آتے تھے، شعراء آتے تھے، اور مجلسیں لگی رہتی تھیں. یہ لوگ محرم سے شروع کرتے تھے یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا تھا. اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو ملک مظفر خود اپنے خانقاہ سے اپنے محل سے نکلتا تھا اور آ کر کے اس میں شامل ہوتا تھا، جس میں محفلیں سجائی جاتی تھیں، طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے تھے، دیگیں چڑھائی جاتی تھی، اور مختلف قسم کی شیرینی اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی تھی. تو تقریباً تو معلوم ہوا کہ اس کی ایجاد کردہ فاطمی خلفاء ہیں. اس زمانے کے اندر اس کا ایجاد ہوا. آئیے پھر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں بنایا، نہ صحابہ کرام نے بنایا، نہ تبع تابعین نے بنایا، نہ اتباع تابعین نے بنایا، نہ ائمہ و محدثین نے بنایا، بلکہ باطنی شیعی حکومت نے اس کا ایجاد کیا. کیا دین کے اندر اس کا ثبوت ہے؟ اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ خطبہ مسنونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ پڑھا کرتے تھے،
اور آپ کو بھی پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین چیز، سب سے بری چیز دین کے نام پر نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت یہ گمراہی والی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ہر نئی چیز بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہادت دے دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین مکمل کیا۔ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو کیا اس میں کسی چیز کی گنجائش رہتی ہے کہ اس میں کمی کی جائے، زیادتی کی جائے؟ جب رب نے یہ شہادت دے دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ حل بلغت، کیا میں نے اپنے رسالت کے کام کو بخوبی انجام دے دیا ہے؟ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا نعم بلغت وادیت ونصحت، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنے کام کو بخوبی انجام دے دیا ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو جب دین مکمل ہو چکا، ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو پھر اس میں گنجائش کہاں رہتی ہے کہ بعد میں جو ایجاد کردہ چیز ہے اسے دین کے نام پر ہر سال ہر سال منایا جائے، اسے کار خیر کے طور پر انجام دیا جائے، اسے ثواب کی نیت سے انجام دیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایاکم ومحدثات الامور، کہ اے میرے امتیوں دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ فإن كل محدثۃ بدعۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی ضلالت ہے اور تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے فہو رد، تو وہ چیز بیکار ہے، برباد ہے، ضائع ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے دین کے نام پر کوئی ایسا عمل انجام دیا اور اسے ثواب کے نام پر انجام دیا فہو رد، تو وہ کام برباد ہے، بیکار ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث موجود ہیں کہ آپ نے اپنی امت کو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے منع کیا۔ جو لوگ بھی اس دن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، یا تو وہ کفار سے تشابہ ہے، اور اگر اسے عادات سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں کہ اسے عادتاً ہم انجام دیتے ہیں، تو پھر وہ کفار کی مشابہت ہوئی، اور کفار کا ٹھکانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، اسے دین سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں تو پھر بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انجام نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی ولادت کے بارے میں، آپ کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، جو اختلاف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تو جس طرح سے ہمیں عید الفطر کی تاریخ معلوم ہے، عید الاضحیٰ کی تاریخ معلوم ہے، وہ بالکل معروف ہے، ہر شخص جانتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ میں چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام ابن عبد البر کے نزدیک 2 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، امام ابن حزم کے مطابق 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی،
امام ابن اسحاق نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، ایک اور ابن دہیہ نے 17 ربیع الاول ذکر کیا ہے، ایک قول 18 اور 22 ربیع الاول کا بھی آتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کے نزدیک آپ کی پیدائش 10 محرم کو ہوتی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک 25 محرم کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم احمد رضا نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اسی طرح سے سیرت کی مشہور کتاب رحمت للعالمین کے اندر سید سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ الرحیق المختوم کے اندر یہ جو کہ سیرت کے بارے میں مسابقہ ہوا لکھا گیا، تو اسے سب سے پہلا انعام اس کتاب کو ملا، اس کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ اس قدر شدید اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ وفات کے بارے میں دیکھیں گے تو تمام لوگوں کا اتفاق نظر آئے گا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے شروعات میں ذکر کیا کہ آج سے 5 سے 10 سال پہلے آپ جائیں گے تو یہی 12 ربیع الاول کا دن 12 وفات کے نام سے ہمارے بر صغیر کے اندر مشہور تھا۔ جو میں نے تاریخ ولادت کے سلسلے میں اختلافات کا ذکر کیا، اس سلسلے میں 5 پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، جبکہ افضل کتاب و سنت کے اندر رمضان کے مہینوں کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوتی ہے، پیر کے دن ہوئی ہے، جبکہ جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا۔ اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ربیع الاول کے بجائے محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا، 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، حرمت والے مہینے قرار دیا، جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر ربیع الاول کا مہینہ نہیں آتا ہے۔ تو اگر ہماری شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے دن کی جشن منانا، جلوسیں نکالنا، چراغاں کرنا اور دیگیں چڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہوتی تو ضرور اس مہینوں کو بھی فضیلت حاصل ہوتی، پیر کے دن کو بھی فضیلت حاصل ہوتی، اور آپ کی تاریخ بالکل متفق و معروف ہوتی، ایک اہم دینی شعیرہ ہوتا، لیکن آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے جو بھی چیزیں انجام دی جا رہی ہیں یا ہم انجام دے رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، یہ باطنیوں کی، یہ شیعوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ کو اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ اور حق بات کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تو ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات تو ہم سب کو حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں انہیں فتنہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ قرض دار ہیں رب کائنات تو ان کے قرض کی ادائیگی کے میں آسانی عطا فرما۔ رب العزت جو ہم میں سے مسلمان بھائی اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں انہیں فتنہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو رب کائنات شرک سے، بدعت سے اور تمام طرح کے ضلالت و گمراہی سے رب کائنات بچا، اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، توحید پر قائم رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔